الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلام محبوب ترین دین ہے، اور جس دین کو اللہ پسند کرتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دور حاضر کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو کچھ مردود وسیم رشدی کے نام سے یا دور حاضر کا نام چچیندر کے نام سے جو سوشل میڈیا پر اسلام اور قرآن اور محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ ایک انسانی شکل میں دکھنے والا ایک درندہ ہے۔ آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی، اتنی روشنی پھیلانے کے باوجود بھی، اگر کوئی تاریکی میں رہنا چاہتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت اس دنیا کا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آج دنیا اتنا ترقی کر چکی ہے اور ہر ایک اسلام کے قوانین کو، بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اسلام کو اور اسلام کے قوانین کو اور اسلام کی کتاب قرآن مجید کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے، اور قرآن مجید میں اس طرح سے انسان کے کمالات کا راستہ دکھایا گیا ہے کہ آج تک رہتی دنیا تک اور قیامت تک بھی اس طرح سے انسان کی فلاح اور بہبودی کے لیے کوئی کتاب آ نہیں سکتی۔ ایسے کتاب کے اندر خامیاں پیدا کر کے اور اس کتاب کے تعلق سے برا بھلا کہہ کر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں برادران مسلمانوں سے مخاطب ہو کر اس میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کھیل سیاست کا ہے اور اسلام کی دشمنی کا کھیل ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آج سے چند سال پہلے یہی چچیندر جو بنا ہوا ہے، اس نے مسلمانوں کے اصحاب کے خلاف میں اپنی آواز کو اٹھایا تھا، اور ام المومنین جناب عائشہ کے تعلق سے فلم بنانا چاہ رہا تھا، اور خود اپنے آپ کو شیعہ بن کر سنیوں سے اختلافات پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد وہ اتنا بگڑ گیا کہ وہ اب نہ سنی رہا، نہ شیعہ رہا، نہ مسلمان رہا، بلکہ قرآن کی بھی خلاف بولنے لگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بولنے لگا، اب سارے اسلام ہی کے خلاف بولتے بولتے خود کافر ہو گیا۔ اب اس مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو پلان تھا، یا دشمنان اسلام کا جو پلان تھا، وہ یہ تھا کہ سنی اور شیعہ میں اختلافات ڈالا جائے۔ الحمدللہ جیسے ہی اس مردود نے اصحاب پر اپنی آواز کو اٹھایا، ام المومنین جناب عائشہ پر فلم بنانے کی سوچی، تو فوراً شیعوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور شیعہ سنی متحد ہو گئے۔ جب شیعہ سنی متحد ہو گئے تو اب وہ اسلام ہی سے دشمنی کرنے لگا۔ اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ ابھی چند دن پہلے حیدرآباد سے ایک شخص اٹھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سنی پیش کرتے ہوئے ہمارے آخری
امام حضرت محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے خلاف میں کچھ کلمات کہتا ہے۔ پہلے شیعہ بن کر سنی کے خلاف بیان ہوا تھا، اب یہ سنی بن کر شیعہ کے خلاف میں بیان دے رہا ہے، یعنی اس سے مقصد سامنے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں تمام برادران اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ چاہے پہلے محمد کو برا بھلا کہنے والا ہو، چاہے آخری محمد کو برا بھلا کہنے والا ہو، دونوں کے دونوں مردود ہے، دونوں کے دونوں لعنتی ہے، اور دونوں کے دونوں خطا کار ہے۔ لہٰذا سارے مسلمان متحد ہو کر ایسے افراد کے خلاف اپنے آواز کو بلند کرے اور ان کے خلاف اپنے FIR کو درج کروائے اور ایک جہتی ہونے کا پیغام دے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس جتیندر کے ذریعے سے، افسوس اس بات کا ہے کہ یہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اور قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ اور ان آیتوں کے علاوہ ایک بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ اتنا بڑا مہربان اور رحمان اور رحیم ہے کہ جو اپنے ہی دشمن شیطان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، اسے مارا نہیں، اسے ختم نہیں کیا، اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دیا، اس کو مہلت دیا، وہ خدا اپنے کتاب میں کیا دوسروں کو ماننے کا حکم دے گا؟ کیا دوسروں کو ختم کرنے کا حکم دے گا؟ یہ جو جتیندر آج کا کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں کافروں کو مارنے کا حکم دے رہی ہے، ختم کرنے کا حکم دے رہی ہے، اصل میں اسے لالچ دی گئی ہے دنیا کی۔ یہ دنیا کے خمار میں اپنے ہوش کو کھو چکا ہے اور اسے جو سکھایا جا رہا ہے طوطے کی طرح انہی الفاظ کو استعمال کر رہا ہے۔ مسلمان سمجھے، دنیا سمجھے، لوگ سمجھے اسلام کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اسلام کی کتاب میں کبھی کسی کے لیے برائی نہیں لکھی گئی ہے۔ اسلام کی کتاب میں ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، ہر مذہب کا جو انسان صفت آدمی ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، اس کے لیے کامیابی کا بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔